الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ باندی، مسلمان باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے. اور تم اپنی مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. اور ایک مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو اچھا لگے. اور یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہوا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم بیان کیا ہے مشرک مردوں اور عورتوں کے تعلق سے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہم اس سمجھے کہ ایک ہے مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے، اور دوسرا ہے مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے اور مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے. اور یہ بات تو تمام علماء اور ائمہ کرام کے نزدیک متفق ہے، یعنی تمام ہی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک عورت کے ساتھ جائز اور درست نہیں ہے کسی بھی حال میں. اور دوسری طرف مسلمان مرد کو مشرک عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہاں، مسلمان مرد کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مشرک اور غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کرے، لیکن کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ. اور اس کی بھی اجازت اس لیے دی گئی ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر آئے گی. تھوڑا سا جو ہے اس کا جو ہے تفصیلی مذاکرہ ہم کر لیتے ہیں. اس کی بھی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ایک ہے کافر اور مشرک عورت، اور دوسری ہے کتابیہ عورت یعنی یہود و نصارہ جو باقاعدہ تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں. تو فساد زیادہ مشرک اور کافر عورت سے نکاح کرنے میں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا ہی انکار کرتی ہے یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہے
یا اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتی ہے یا آگ کی پوجا کرتی ہے، اس لیے کہ غیر مسلموں کے اندر بھی ذات پات بہت ساری ہیں، ہر ایک نے اپنے خدا الگ بنائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک خدا کو نہیں مانتا ہے۔ اس کے بالمقابل میں کتابیہ عورت، اہل کتاب یہود اور نصارہ کی کوئی عورت، وہ چاہے شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر تخصیص فرمائی اور اجازت دی، اور اس حکم کے اندر تھوڑا سا ہلکا پن لا دیا کہ کافر اور مشرک سے نہ کی جائے، بلکہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کتابیہ اور اہل کتاب وہ عورت ہیں جو حقیقی اہل کتاب اور یہود اور نصارہ میں ہوں، کیونکہ یہود و نصارہ جو آج اپنے عقیدے پر قائم ہے کہ ان کے عقیدے بھی قرآن کے خلاف ہیں اور شک کے اندر ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، گویا کہ وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ نکاح کی اجازت اس وقت ہوگی کہ وہ ایک اللہ کو مانیں، کہ وہ تورات پر حقیقی عمل کرنے والی ہوں اور انجیل پر حقیقی عمل کرنے والی ہوں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عقیدہ یہ رکھتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور اگر واقعی طور پر اگر کوئی ایسی عورت اہل کتاب میں سے مل جاتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر جو ہے علماء نے اجازت دی ہے کہ اس عورت سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے، مسلمان مرد کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی علماء نے کہا ہے کہ نکاح مکروہ ہوگا۔ اس کی وجہ جو ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ صحابہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیا، کیونکہ اللہ نے اجازت دی تھی۔ سورہ مائدہ میں ذرا اور تفصیل کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا حکم جاری فرمایا اور اپنے خیال کا اظہار فرمایا کہ فوراً جو ہے اس اہل کتاب کی عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور یہ وجہ اس لیے بیان فرمائی، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نکاح میں اہل کتاب کی عورت تو آ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ زانی عورت ہو، کسی جگہ پر اس نے اپنا منہ کالا کروایا ہو، کسی جگہ پر اس نے اپنی گندی حرکت کروائی اور وہ تمہارے نکاح میں آ جائے، اور اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ فسادی اولاد ہوگی، وہ نیک اولاد نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اگر تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو گے تو مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں اکیلی گھر پر بیٹھی رہے گی، ان سے نکاح کون کرے گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن واقعات اس طرح بن جائیں گے اور بہت سارے لوگ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف حسن جمال کو دیکھ کر لیں گے، پھر عقیدے نہیں دیکھیں گے کہ ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، رسول کے بارے میں کیا ہے۔
اور لوگ تو تمہارے کو دیکھ کر پیروی کریں گے کہ جب اس مسلمان نے اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر ہدایت القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے جو معاملہ تھا اب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اب اہل کتاب کی عورتیں جن کا عقیدہ بالکل درست ہو وہ 100 کے اندر سے 1 اور 2 مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں غیر مسلم ممالک ہیں جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پر اہل کتاب بہت ہے، یہود اور نصارہ بہت ہے، لیکن ان کا عقیدہ وہ نہیں جو قرآن والا ہے، تورات والا ہے، انجیل والا ہے۔ ان کے عقیدوں کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ وہ نکاح کر بھی لے گا تو جو ہے اس سے جو اولاد ہوگی وہ دیندار اولاد پیدا نہیں ہوگی، نیک اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اور ان عورتوں سے نکاح اس وقت درست بتایا کہ ان کا عقیدہ درست ہو اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا بیٹے کو شریک کر کے، اور مشرک عورت سے نکاح درست نہیں ہے۔ اور کتنی عجیب بات قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک ایمان والی اور مسلمان باندی وہ مشرک اور شرک کرنے والی عورت سے بھی بہتر ہے۔ چاہے مشرک عورت تم کو حسن و جمال کے اندر، مال و دولت کے اندر، محبت کے اندر، اخلاق کے اندر کتنی اچھی معلوم ہو، لیکن مسلمان باندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مسلمان باندی کے پاس ایمان ہے۔ مسلمان باندی کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کا جو ہے مقابلہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ کتنی بھی بڑی چیز کو آپ دنیا کے اندر ایمان کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دے، ایمان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک غلام، ایک مومن غلام، مسلمان غلام، آزاد نہیں، غلام ہے لیکن ایمان والا ہے، وہ مشرک اور کافر مرد سے بھی بہتر ہے۔ چاہے مشرک اور کافر مرد تم کو کتنا ہی اچھا لگے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایک غلام ایمان والے اور مسلمان سے بھی وہ بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے۔ کون بہتر ہے؟ ایک غلام مومن، ایک مسلمان غلام ایک مشرک مرد سے بھی بہتر ہے۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایمان کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ گویا نکاح کی بنیاد ہی ایمان کے اوپر رکھی گئی ہے، کہ اگر نکاح کریں تو ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جائے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ اگر وہ ملحد ہے، اللہ کا ہی انکار کرتی ہے، اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتی ہے، تو اس عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ جو حکم ہے، یعنی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ مت کرو، یہ تمام علماء کے نزدیک متفق فیصلہ ہے، چاہے مشرک مرد اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں نکاح کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے مرد کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ عورت کے اوپر حاکم ہوتا ہے، وہ عورت کے اوپر جو چاہے وہ حکم چلا سکتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں۔ ایسا نہیں کہ حاکم ہے تو جو آرڈر چلائے وہ عورت کر لے،
عورت غلام بن جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عورت کا، مرد کا مقام عورت کے مقابلے میں ذرا بڑا بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مشرک مرد سے نکاح کرے، چاہے اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان عورت کسی اہل کتاب کے مرد کے نکاح میں جائیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیں اور یہود و نصارہ کو اختیار کر لے، یہودیت کو اختیار کر لے، نصرانیت کو اختیار کر لے۔ حالانکہ یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ ایمان کو بچانے کے لیے ہے، اسلام کو بچانے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ کافر مرد سے یا جو ہے اہل کتاب کے مرد سے نکاح کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان محبت قائم ہو ہی جاتی ہے، یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نکاح کے اندر اور محبت کے اندر جو ہے مسلمان عورت جو ہے اپنے عقیدے کو چھوڑ دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کسی اور پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے مسلمان عورت کو اجازت نہیں دی۔ ہاں مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے، لیکن جیسا بتایا گیا کہ آج کل وہ عورتیں اہل کتاب کے اندر باقی نہیں ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے صاف اور شفاف ہو کہ ان سے نکاح کیا جا سکے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں جو ہے نکاح جو ہے منع کیا گیا، اولئک یدعون الی النار، کہ کافر عورت سے اور کافر مرد سے نکاح کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں کسی کافر عورت سے نکاح کر لوں یا مسلمان عورت کسی کافر مرد سے، مشرک مرد سے نکاح کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیا ہوگا ہی کہ وہ اس کے کفر کو اختیار کر لے گا، یا عورت جو ہے اس کے کفر کو اختیار کر لے گی، اپنا دین چھوڑ دے گی، اپنا دین بیچ دے گی۔ تو وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اور کفر اور شرک کا اینڈ اور اختتام ہی جہنم ہے اور آگ ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا بیان فرماتے ہیں؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ رب العزت بلاتے ہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ اللہ سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت اپنے نبی کو قاصد بنا کر بھیجتے ہیں، اپنے رسولوں کو قاصد بنا کر بھیجتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ جنت کی طرف بلانا، مغفرت کی طرف بلانا، جو ہمارا بھی کام ہے۔ اور اللہ رب العزت اخیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے آیات کو واضح کر کے کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت جو ہے یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کی بنیاد کو اللہ نے نکاح کے اوپر قائم کیا ہے، کہ اگر جو ہے نکاح کے اندر ہماری نکاح کے اندر کوئی عورت جو ہے فاسد عقیدے والی آ گئی، برے عقیدے والی آ گئی کہ وہ اللہ کے بارے میں شک کرتی ہے، قرآن کے بارے میں شک کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کرتی ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی اجازت نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کریں، بلکہ نکاح تو دین کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو نسل ہو وہ دیندار نسل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، تنکح المرأة لأربع لمالها مال کی وجہ سے، ولحسبها حسب نسب کو دیکھ کر، ولجمالها خوبصورتی کو دیکھ کر، اور اخیر میں بیان فرمایا ولدینها دین کو دیکھ کر۔ لیکن اخیر میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والی کو چن کر کامیاب ہو جا، دین والی کو لے کر کیا ہو جا؟ کامیاب ہو جا۔ اس لیے کہ حسن و جمال نہیں ہوگا تو چلے گا، مال نہیں ہوگا تو چلے گا، حسب نسب نہیں ہوگا تو چلے گا، لیکن دینداری نہیں ہوگی تو ہماری نسل بے دین ہو جائے گی۔ اور اگر دینداری ہے اور باقی ساری 3 چیزیں نہیں ہیں تو ہماری نسل دیندار ہوگی۔
ہماری نسلوں کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے پیدا ہوں گے، ہماری نسلوں کے اندر اللہ والے پیدا ہوں گے۔ آج ہم اپنی بزرگوں کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی سوانح کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حسن و جمال اور حسب و نسب نہیں تھا، لیکن ان کی گھر کی عورتیں دیندار تھیں، ان کی گھر کی عورتیں دین کے اعتبار سے مضبوط تھیں، ایمان کے اعتبار سے مضبوط تھیں، تو اللہ رب العزت نے اسی گھر سے جو ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو پیدا کیا۔ تو اصل حسن و جمال نہیں ہے، اصل جو ہے طاقت نہیں ہے، اصل ثروت نہیں ہے، اصل حسب نسب نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ دین ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نکاح کے اندر اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ دین والی سے ہم نکاح کریں۔ یہ ساتھی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں ابھی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں ان کے شاید یہ کیا ہے کہ ان کے تو قرآن سب الگ ہی ہوں گے نا سر؟ یہ تو بہت سے لوگ ابھی بہت سی عورتیں ہیں یا مرد ان سے نکاح کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کرسچن جس کو یہاں بولتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں۔ ہاں دیکھو، نکاح کرنے میں جو ہے یہ بات دیکھی جائے گی کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تین چیزوں کا جو بنیادی ہمارے عقیدہ ہے، ایک تو اللہ کے بارے میں، دوسرا نبی کے بارے میں، اور تیسرا آخرت کے بارے میں۔ اگر یہ اس کے تین بنیادی عقیدے ٹھیک ہیں تو پھر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن جیسے بتایا نا کہ پھر بھی مکروہ تو ہے، مکروہ تو ہے۔ ہم نے اس کے حسن جمال کو تو دیکھ لیا، ہم نے اس کے حسب نسب کو بھی دیکھ لیا، ساری چیزیں ہم نے اس کی دیکھ لی، لیکن اس سے نکاح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور گلی محلوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں کہ بھئی چلو ہم بھی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر لیں، تو نقصان جو ہے ہماری مسلمان عورتوں کا ہوگا کہ وہ گھر میں اکیلی رہ جائے گی۔ جی آج کل حسن جمال کو دیکھنا ہے، آج کی جو نئی پیڑھی چیزوں کا خوبصورت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نکاح کے اندر۔ دیکھ رہے، نہ وہ ہندو مسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز تو عام ہو گئی کہ ابھی گھروں کے اندر سے ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ایسے دیندار اور ایسے اللہ والے گھروں کے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عورتوں کا نکاح ہی جو ہے حسن و جمال، حسب نسب، مال کو دیکھ کر رہے ہیں کہ سامنے والوں کے پاس جو ہے مال ہے تو نکاح کر لو، ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے تو نکاح کر لو، حسن و جمال ہے تو نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ دین کو مقدم رکھا جائے، کہ اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر دین ہے تو پھر نکاح کر لیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں لیکن گھروں کے اندر دینداری نہیں ہے، پردوں کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، گھر والے بے دین ہیں، باقی سب کچھ ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، مال پیسہ بھی ہے، حسب نسب بھی اونچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے تو پھر جی۔ اور کوئی ساتھی سوال کریں؟ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اس کی عبادت میں، مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ جی سوال کوئی؟ یہ اپنے ترجمے والا جو آتا ہے، اس میں ڈبل ترجمے کا بھی آتا ہے قرآن؟ ہاں، قرآن ترجمے والے بھی آتا ہے، تو سنگل ترجمے میں پوری ادائیگی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بارے میں ڈبل ترجمہ چاہیے؟ نہیں، سنگل ترجمہ جو آتا ہے اس میں یہ 17 اس بارے میں ہے، الناس تین کا الذین یقاتلون بأنہم ظلموا۔ یہ سنگل ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں لڑائی کا حق ہے، ڈبل میں آئے گا اب اجازت ہے ان کو جن پہ ظلم کیا گیا وہ بھی خلاف تباہ ہوتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ
जबर होता है तर्जुमा तो उसमें पूरी अदायगी होती है, इसके बारे में सही है। तो मौलाना सब तफसील से बता दें ना फिर। इनका कहना ये है, देखो तर्जमे जो है ना दो तरह के होते हैं। एक तर्जमा होता है लफ्ज़ी, यानी जैसे जैसे कुरान पढ़ रहे हैं वैसे वैसे तर्जमा। जैसे मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु सबसे पहले उसका तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब्बी वो पालनहार जो तमाम जहानों का है। ये ऐसा तर्जमा होता है कि बाज़ मतलब आदमी को समझ में नहीं आता। और एक तर्जमा है सीधा सीधा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों तमाम जहानों का पालनहार, ये सबको समझ में आता है। तो जो आसान हो वो ले लेना चाहिए। अगर आदमी को इसमें समझ में आता है लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा करने में तो वो पढ़े, अगर वो समझ में नहीं आता तो इस तरह पढ़े। हर तरह के तर्जमा है, लफ्ज़ी माने समझ में नहीं आए। हाँ, लफ्ज़ टू लफ्ज़ जो है ना तर्जमा हमको समझ में नहीं आया। ये अलग अलग हो जाता है, आगे का पीछे पीछे का छूट जाता खाली इसमें आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और कोई बात? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।